حضرت لوط علیہ السلام ایک جلیل القدر اور عظیم المرتبت پیغمبر تھے۔ آپ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ انہی کے ہمراہ آپ نے شہر بابل سے ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر فلسطین میں اور آپ اردن میں اقامت پذیر ہوئے۔ پھر بحکم الہی آپ اہل صدوم کی ہدایت و رہنمائی پر معمور کیے گئے۔ شہر صدوم نہایت سرسبز، اس کی ہریالی و شادابی سے متاثر ہو کر دوسری قوموں کے افراد بھی وہاں پہ آنے لگے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ لوگ کسی ایسی تدبیر کی تلاش میں تھے جس کے ذریعے دیگر اقوام کے لوگوں کو یہاں سے آنے سے روکا جا سکے۔ شیطان ملعون نے موقع پا کر اپنی چال چلی اور قوم لوط کو یہ تجویز سکھائی کہ تم لوگ یہاں آنے والی دوسری قوموں کے نوعمر لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرو، اور خود شیطان نے نوعمر لڑکے کی ہیبت اختیار کر کے ان کو اس کام پر ورغلایا، جس سے پوری قوم اس فعل و بد کی عادی ہو گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کفر و شرک سے باز رہنے اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اس برے کام اور برائی سے باز رہنے کی تلقین کی، مگر ان کی قوم سرکشی اور نافرمانی میں بہت دور جا چکی تھی۔ انہوں نے آپ کی دعوت کو نہ صرف ٹھکرا دیا بلکہ آپ کی اعلان و اعلان مخالفت کی اور آپ کو اذیتیں پہنچانا شروع کر دیں، یہاں تک کہ ان لوگوں نے آپ کو شہر بدر کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں۔ اس کے باوجود حضرت لوط علیہ السلام نے ان تمام تر مخالفتوں کو برداشت کرتے ہوئے دعوتی مشن پر سرگرم رہے اور ان کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہے۔ تاہم قوم کی طرف سے آپ کو ہمیشہ مایوسی ہی دیکھنے کو ملی۔ چند افراد کے علاوہ پوری قوم اپنی سابقہ بد اخلاقی و فحاشی کی راہ پر گامزن رہی۔ ایک دفعہ حضرت لوط علیہ السلام نے بڑے مجمع میں اپنی قوم کو ان کی برائیوں پر ملامت کی اور کہا کہ تم کیسی قوم ہو، تمہیں یہ بھی احساس نہیں کہ مردوں کے ساتھ بے حیائی کا تعلق بہت بڑی بے اخلاقی بیماریوں اور برے اعمال ہیں، نیز تم لوگ ان برائیوں کو انجام دے کر سر محفل ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنے آپ پر فخر محسوس کرتے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کو سن کر قوم کے لوگ آگ بگولا ہو گئے اور کہا کہ اگر تمہیں اور تمہارے خدا کو ہمارے کیے ہوئے کام اتنے ہی ناپسند ہیں اور برے لگتے ہیں تو تم ہم پر عذاب کیوں نہیں لے آتے؟ قوم کے اس چیلنج پر غضب الہی جوش میں آیا اور ان کے لیے ہلاکت و عذاب کا فیصلہ کر دیا گیا۔ عذاب کے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی خاطر تواضع اور میزبانی کرتے ہوئے بچڑے کا گوشت پیش کیا، مگر انہوں نے تناول کرنے سے انکار کر دیا، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں کوئی دشمن خیال کرنے لگے اور چہرے پر گھبراہٹ کے آثار نظر آنے لگے۔ فرشتوں نے آپ کو پریشان حال دیکھا تو آپ سے فرمایا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم کوئی دشمن نہیں بلکہ فرشتے ہیں، اور ہم آپ کے پاس اولاد کی خوشخبری دینے اور قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی قوم کی تباہی کے لیے آئے ہو کہ جس میں حضرت لوط علیہ السلام جیسا پیغمبر موجود ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں، مگر اللہ کا فیصلہ یہی ہے کہ اس قوم کو ہلاک کر دیا جائے اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا خاندان اور ان کے ماننے والے لوگوں کو اس سے نجات دے دی جائے، مگر ان کی بیوی کو نجات حاصل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان نہ لا کر قوم کی بدعمالیوں اور سرکشیوں کی حمایت کرنے کو پسند کیا ہے۔
پھر جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے سدوم بستی میں حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل اختیار کر کے پہنچے تو حضرت لوط علیہ السلام انتہائی پریشان ہو گئے۔ انہیں سخت اندیشہ تھا کہ قوم ضرور ان مہمانوں کے ساتھ اپنی برائی کا انجام دینے کی کوشش کرے گی، چنانچہ یہ اندیشہ صحیح ثابت ہوا اور تھوڑی ہی دیر میں قوم کے افراد نے آپ کے مکان کا محاصرہ کر لیا اور کہنے لگے کہ ان مہمانوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ وہ لوگ آپ کے مکان کی چھت پر چڑھ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ہر طرح سے سمجھایا اور فرمانے لگے کہ تم میری قوم کی بیٹیوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ جنسی خواہشات کی تکمیل پر کیوں مامور ہو، مگر ان کی قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ آپ بے انتہا پریشان ہو گئے۔ رنج و عالم کی لکیریں آپ کے چہرے سے نمایاں ہونے لگیں، لیکن جب فرشتوں نے یہ دیکھا تو آپ سے فرمانے لگے کہ آپ پریشان نہ ہوں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور آپ کی قوم کو عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا آپ اپنے ماننے والوں کو لے کر فی الفور بستی سے روانہ ہو جائیں۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے فرشتوں کے ذریعے دیے گئے خدائی حکم کی تکمیل کی اور اپنے خاندان سمیت اپنی بیوی کو چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے تو اسی رات کے آخری پہر قوم لوط پر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک ہیبت ناک چنگاڑ آئی جس کی وجہ سے پوری بستی تباہ و برباد ہو گئی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے ان کی بستی کو آسمان پر اٹھا لیا اور الٹ کر زمین پر پٹخ دیا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی خوب بارش ہوئی جس کی وجہ سے اس سرکش قوم کا نشان تک مٹ گیا اور یوں ایک نافرمان قوم پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ اس بدبخت اور سرکش قوم کے اجسام دریائے مردار جسے دا ڈیڈ سی بھی کہا جاتا ہے اس میں پائے جاتے ہیں، اور اس دریا میں نمک کی مقدار اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی وزنی شخص بھی اس میں چلا جائے تو وہ کبھی نہیں ڈوبے گا۔